نفس کی بیماریوں کے تشخیص کے راستے۔ بہتر ہوگا کہ نفس کی مختلف بیماریوں کی پہچان میں ان وسائل سے کہ جن سے ممکن ہے استفادہ کیا جائے۔ یہاں چند ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ 1. تقویت عقل۔ ملکوتی انسان کا اعلیٰ مرتبہ اور اس کے وجود کا کامل ترین امتیاز جو انسان کے لیے مخلوقات سے امتیاز دینے کا منشا اور مبدا ہے، اسے قرآن اور احادیث میں مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ روح، نفس، قلب، عقل، یہ تمام نام ایک حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن اس حقیقت کو مختلف جہات کی وجہ سے مختلف نام دیے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے کہ وہ حقیقت موجب فکر اور سوچ اور سمجھنا اور تعقل ہے، اسے عقل کا نام دیا گیا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں عقل کو ایک ممتاز مقام دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے ایک علیحدہ فصل احادیث کی کتابوں میں مخصوص کی گئی ہے۔ احادیث میں عقل کو موجودات سے شریف ترین موجود اور احکام اور ثواب اور عقاب کا منشا بتلایا گیا ہے۔ جیسے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو اسے بولنے پر قدرت دی اور پھر اس سے کہا کہ اے عقل آگے آ۔ عقل نے اطاعت کی اور آگے آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوٹ جا۔ عقل نے پھر اطاعت کی اور لوٹ گئی۔ اس وقت خداوند عالم نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ میں نے تجھ سے بہتر اور محبوب ترین مخلوق خلق نہیں کی، تجھے کامل نہیں کروں گا مگر اس میں کہ جسے میں دوست رکھتا ہوں گا۔ جان لو کہ میرے اوامر اور نواہی تیری طرف متوجہ ہوں گے اور تجھی سے ثواب اور عقاب دوں گا۔ انسان عقل کے ذریعے فکر کرتا ہے اور حقائق کو معلوم کرتا ہے، اچھائی اور برائی، فائدہ مند اور ضرر رساں ذمہ داریوں کی تشخیص کرتا ہے۔ اگر انسان کے پاس عقل نہ ہوتی تو اس کے اور حیوانات کے درمیان کوئی فرق نہ ہوتا۔ اسی لیے خداوند عالم نے قرآن کریم میں تعقل و تفکر اور تعامل و تفقہ پر اعتماد کیا ہے اور انسان سے چاہتا ہے کہ اپنی عقل کو اپنے میں کام میں لائے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ خداوند ایسی نشانیاں تمہارے لیے بیان کرتا ہے، شاید تم تعقل کرو اور تفکر کرو۔ نیز خدا فرماتا ہے، وہ زمین میں کیوں سیر نہیں کرتے تاکہ ان کے لیے دل ہو کہ فکر و غور کریں۔ نیز خدا فرماتا ہے، سب سے بدتر حرکت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بہرے، گونگے اور سوچ نہیں کرتے۔ خداوند عالم ان لوگوں کو جو عقل، کان اور زبان رکھتے ہیں لیکن حقائق کی پہچان میں ان سے کام نہیں لیتے، انہیں حیوانات کے زمرے میں شمار کرتا ہے، بلکہ حیوانات سے بھی بدتر قرار دیتا ہے کیونکہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ خدا فرماتا ہے، خدا پلیدی کو ان پر قرار دیتا ہے جو تعقل نہیں کرتے۔ انسان میں جتنی اچھائی ہے وہ عقل سے ہے۔ عقل سے خدا کو پہچانتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے، قیامت کو قبول کرتا ہے اور اس کے لیے مہیا ہوتا ہے، پیغمبروں کو قبول کرتا ہے اور ان کی اطاعت کرتا ہے، اچھے اخلاق کو پہچانتا ہے اور اپنے آپ کو ان میں ڈھالتا ہے، برائیوں کو پہچانتا ہے اور ان سے پرہیز کرتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن اور احادیث میں عقل کی عظمت اور جلالت بیان کی گئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام ایک سوال کرنے والے کے جواب میں فرماتے ہیں کہ عقل وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے خدا کی عبادت کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے بہشت حاصل کی جاتی ہے۔ نیز امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص عاقل ہوگا دین رکھتا ہوگا، اور جو شخص دین رکھتا ہوگا وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے حشام سے فرمایا کہ خدا کی لوگوں پر حجت اور دلیلیں دو ہیں، ایک ظاہری اور دوسری باطنی۔ ظاہری حجت انبیاء اور ائمہ علیہ السلام ہے اور باطنی عقل۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل کے لحاظ سے کامل تر لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق تمام سے بہتر ہوں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مومن کا رہنما عقل ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کا دوست عقل ہے اور اس کا دشمن جہالت۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان کا خود پسند ہونا اس کے عقل کے ضعیف ہونے کی دلیل ہے۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے حشام سے فرمایا کہ جو شخص بغیر مال کے بے نیازی اور روح کو حسد سے آرام اور اطمینان میں رکھے اور دین میں سالم رہے، اسے تذرے اور زاری سے خدا سے دعا مانگنی چاہیے کہ خدا اس کی عقل کو کامل کر دے۔ جو شخص عاقل ہوگا وہ قدر کفایت پر قناعت کرے گا، اور جو شخص کفایت کی مقدار پر قناعت کرے گا وہ غنی اور بے نیاز ہوگا، اور جس نے مقدار کفایت پر قناعت نہ کی
وہ ہرگز بے نیاز نہ ہوگا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں عقل مند انسان دنیا کے زائد امور کو ترک کرتے ہیں چہ جائے کہ گناہوں کو، جبکہ ترک دنیا افضل ہے تو گناہوں کا ترک کرنا تو واجب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عقل مند انسان جھوٹ نہیں بولتا گرچہ اس کی روح اس کی طرف مائل ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مروت نہیں رکھتا اور جو شخص عقل نہیں رکھتا وہ دین نہیں رکھتا، وہ مروت نہیں رکھتا۔ سب سے قیمتی انسان وہ ہے جو دنیا کو اپنے نفس کی قیمت قرار نہ دے، اور جان لو کہ تمہارے جسم کی قیمت سوائے بہشت کے اور کوئی نہیں ہے، لہٰذا اسے بہشت کے عوض کسی اور چیز کے مقابلے فروخت نہ کرو۔ ان تمام احادیث سے عقل کے پرارزش اور قیمتی ہونے کو سمجھا جا سکتا ہے، اور اس سے معارف اور علوم اور ایمان کا لانا، عبادت خدا اور اس کی شناخت، مکارم اخلاق سے استفادہ کرنا اور رذائل اور گناہوں سے اجتناب کرنا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس نقطے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اس سے استفادہ کیا جانا چاہیے۔ عقل انسان کے بدن میں ایک عادل قاضی ہے اور حاکم ہے، لیکن یہ اسی صورت میں اچھا فیصلہ دیتی ہے جب اس کے لیے امن کا ماحول میسر ہو اور اس کے فیصلے کو مورد قبول قرار دیا جائے۔ یہ اس دانا اور قدرت مند اور مدبر اور خیر اندیش حاکم کے قائم مقام ہے، لیکن بشرطے کہ اس کے فیصلے اور حکومت کی تائید کی جائے۔ یہ ایک دانا، مشورہ دینے والے اور مورد اعتماد اور خیر اندیش کے قائم مقام ہے، لیکن بشرطے کہ اس سے مشورہ طلب کیا جائے اور اس کے فرمان کو درست سنا جائے۔ اگر بدن پر عقل کی حکومت ہو اور خواہشات اور غرائز نفسانی پر اس کا تسلط ہو تو وہ بدن کی مملکت پر بہترین طریقے سے حکومت کرے گی، غرائز اور قوی میں تعامل برقرار کرے گی اور تمام کو تکامل و سیر و سلوک سعود اللہ پر برقرار رکھے گی۔ لیکن اس سادگی سے حیوانی خواہشات اور تمائلات عقل کی حکومت کو قبول کر لیں گے اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے؟ نہ، بلکہ یہ اتنی فتنہ انگیزی اور خراب کاری کریں گے تاکہ وہ عقل کو میدان سے باہر نکال دیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ عقل کو قوی کیا جائے، کیونکہ عقل جتنا طاقتور اور نافذ تر ہوگی وہ داخلی دشمنوں کو بہتر پہچانے گی اور ان پر تسلط حاصل کرنے اور انہیں دبانے پر زیادہ قادر ہوگی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عقل کو مضبوط بنانے کی کوشش اور جہاد کریں۔ 2. عمل سے پہلے فکر کرنا۔ عقل کے قوی کرنے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کام کے انجام دینے سے پہلے سوچنا چاہیے اور اس کام کے نتائج اور آثار اور دنیاوی اخروی اثرات کو خوب دیکھنا چاہیے، اور یہ عہد کر لیں کہ کسی کام کو بھی اس کی عاقبت اندیشی سے پہلے انجام نہ دیں گے، تاکہ آہستہ آہستہ سوچنے اور تفکر کے ذریعے اپنی روح کو آگاہ کیا کریں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تفکر انسان کو اچھے کاموں اور ان پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ نیز حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کام کرنے سے پہلے انجام کو سوچنا تجھے پشیمانی سے محفوظ کر دے گا۔ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کسی کام کی فرمائش کریں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم میرے کہنے پر عمل کرو گے؟ اس نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ اس سے یہ سوال اور آپ کا یہ جواب 3 دفعہ رد و بدل ہوا۔ اس وقت رسول خدا نے فرمایا کہ میری فرمائش یہ ہے کہ جب تم کسی کام کو انجام دینا چاہو تو اس کے انجام کے بارے میں پہلے خوب غور و فکر کر لو۔ اگر اچھا ہوا تو اسے بجا لاؤ اور اگر شک اور اشتباہ ہو تو اسے بجا نہ لاؤ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جلد بازی لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ اگر لوگ اپنے کاموں میں تدبر کرتے تو کبھی ہلاک نہ ہوتے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ انجام کو سوچنا اور جلد بازی نہ کرنا خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور جلد بازی کرنا شیطان کی طرف سے۔ معصوم کی حدیث میں یوں آیا ہے کہ غور و فکر شیشے کی طرح ہے جو تمہیں اچھائی اور برائی ظاہر کر دے گا۔ حیوانات اپنے کاموں میں غرائز اور حیوانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور غور و فکر نہیں رکھتے، لیکن انسان چونکہ اس کے پاس عقل ہے لہٰذا اسے پہلے کاموں میں غور و فکر کرنا چاہیے اور اسے عاقبت اندیش ہونا چاہیے۔ گرچہ انسان بھی وہی حیوانی غرائز اور خواہشات رکھتا ہے، اسی وجہ سے جب کسی حیوانی خواہش کا طالب ہوتا ہے
تو فوراً اس کے بجا لانے میں دوڑتا ہے، اور اس کی حیوانی خواہش اور غریزہ اسے غور و فکر کی مہلت نہیں دیتا کہ کہیں عقل اس میدان میں نہ آ جائے اور اس کی حیوانی خواہش کے لیے سد راہ نہ بن جائے۔ لہٰذا اگر ہم سے ہو سکے کہ ہم اپنے آپ کو یوں عادت دیں کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے اس میں خوب غور اور فکر کریں، عقل کے راستے کو کھول دیں اور اسے میدان میں کام کرنے دیں، اور جب عقل اس میدان میں وارد ہوگی تو وہ اس اقدام کے واقعی مصالح اور مفاسد کو درک کرے گی اور حیوانی خواہشات اور تمائلات میں اعتدال پیدا کرے گی، اور ہمیں تکامل انسانی کے صراط مستقیم کی رہنمائی کرے گی۔ اور جب عقل طاقتور ہوگی اور جسم کی مملکت میں حاکم ہو جائے گی تو پھر وہ انسانیت کے داخلی دشمنوں اور نفسانی بیماریوں سے ہمیں آگاہ کر دے گی اور اس کے علاج اور روکنے کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اسی لیے قرآن اور احادیث میں غور و فکر اور تعقل و تدبر کی بہت زیادہ تاکید اور سفارش کی گئی ہے۔ 3. نفس کے بارے میں بدبینی۔ اگر انسان اپنے اندر کو دیکھے اور اپنی نفسانی صفات کو انصاف کی نگاہ سے تولے تو پھر وہ اپنی نفسانی بیماریوں اور عیوب سے آگاہ ہو جائے گا، کیونکہ انسان سب سے زیادہ آگاہ ہے، یعنی اپنے اندر نیکی اور بدی کے وجود کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے، لیکن عذر لانے کے پردے اپنی بصیرت کی آنکھ پر ڈالتا رہتا ہے۔ لیکن ہم میں سب سے مشکل اور مصیبت یہ ہے کہ ہم فیصلے اور حکم دینے میں غیر جانبدار نہیں رہتے، بلکہ اکثر اوقات اپنے بارے میں خوش بین اور خود پسند ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اور اپنے افعال اور صفات اور گفتار کو اچھا اور بلا عیب سمجھتے ہیں۔ انسانی نفس امارہ ہمارے حیوانی کاموں کو ہمارے سامنے ایسا خوشنما بناتا ہے کہ ہم اپنے برے کاموں کو بھی اچھا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ وہ شخص کے جس کے کام اس کے سامنے خوشنما بنائے گئے ہیں اور انہیں نیک سمجھتا ہے، آیا تو نہیں دیکھتا؟ پس خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے عیبوں کو نہیں دیکھ پاتے تاکہ ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اس مشکل کا حل یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے نفس پر بدگمان اور بدبین رہیں اور یہ احتمال دیں بلکہ یقین کریں ہم بہت سی برائیوں اور بیماریوں میں گرفتار ہیں۔ ایسی حالت میں ہم اپنے نفس کے بارے میں سوچیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے متقیوں کی صفات میں فرمایا ہے کہ ان کا نفس ان کے نزدیک مورد تہمت اور بدگمانی میں قرار پاتا ہے، اور وہ اپنے کاموں میں خوف کھاتے ہیں، اور جب بھی ان میں سے کوئی کسی کی تعریف کا مورد قرار پاتا ہے تو اپنی تعریف کیے جانے میں ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس سے زیادہ واقف ہیں اور خدا ہم سے بہت زیادہ آگاہ ہے۔ بزرگ موانع میں سے ایک معنی جو اجازت نہیں دیتا کہ انسان اپنی نفسانی بیماریوں سے آگاہ ہو اور اس کی اصلاح کرے، یہی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور اپنے بارے میں حسن ظن رکھنا ہوتا ہے۔ اگر یہ معنی دور کر دیا جائے اور بطور انصاف یہ احتمال دیتے ہوئے کہ ہم میں عیب موجود ہیں اپنے آپ کو پایا جائے تو اس وقت ہم اپنی بیماریوں کو بھی پہچان لیں گے اور ان کی اصلاح بھی کریں گے۔ 4. روحانی طبیب کی طرف رجوع۔ انسان کا اپنے عیبوں کو پہچاننے کے لیے ایک ایسے اخلاق کے عالم کی طرف کہ جس نے اپنے نفس کی تہذیب کر رکھی ہو اور اچھے اخلاق سے متصف ہو چکا ہو، رجوع کرنا چاہیے۔ اپنے اندرونی صفات اور احوال کو بطور کامل اس کے سامنے بیان کرنا چاہیے اور اس عالم سے خواہش کرے کہ وہ اس کے نفسانی عیوب اور بری صفات سے اسے آگاہ کرے۔ ایک روحانی طبیب جو اسلامی اخلاقی اور نفسیات کو جانتا ہو اور خود عامل اور مکارم اخلاق کا پابند ہو، وہ تہذیب نفس اور سیر و سلوک کے راستے بتلانے کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اور مؤثر ہوا کرتا ہے۔ اگر انسان اس قسم کا آدمی پیدا کر لے تو اسے خداوند عالم کا اس بزرگ نعمت پر شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن صد افسوس کہ اس قسم کے آدمی بہت کمیاب ہیں۔ قابل توجہ یہ بات ہے کہ روح کی بیماریوں کی تشخیص کرنا بہت مشکل ہے، لہٰذا بیمار پر فرض ہے کہ اپنی اندرونی صفات اور افعال کو بغیر چھپائے روحانی طبیب کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے تاکہ اس کی بیماری کی تشخیص کر سکے، اور اگر بیمار نے اپنے بارے میں روحانی طبیب کی مدد نہ کی اور واقعات کے اظہار میں پس و پیش کیا تو وہ اس مطلوبہ نتیجے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ 5. دانا دوست کی طرف رجوع کرنا۔ اچھا اور دانا اور خیر خواہ دوست اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتا ہے جو تہذیب نفس اور بری صفات کے پہچان کے راستے میں انسان کی مدد کر سکتا ہے۔
بشرطے کہ وہ دانا ہو اور بری اور اچھی صفات کو پہچانتا ہو۔ اس کے علاوہ وہ خیر خواہ اور مورد اعتماد بھی ہو، اس واسطے کہ اگر وہ اچھی اور بری صفات کو نہ پہچانتا ہو تو وہ اس کے متعلق اس کی مدد نہیں کر سکے گا، اور اگر وہ مورد اعتماد اور خیر خواہ نہ ہوا تو ممکن ہے کہ وہ دوستی کی حفاظت اور ناراضگی کے مول نہ لینے کی وجہ سے اپنے دوست کے عیب کو چھپا لے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ خوشامد کرتے ہوئے اس کے عیب کو اس کے سامنے اچھا بیان کرے اور اس عیب پر اس کی تعریف اور تمجید شروع کر دے۔ اگر کوئی اس قسم کا دوست پیدا کرے اور اس سے خواہش کرے کہ جو نقص اور عیب اس میں دیکھے اسے اس کا تذکرہ کر دے تو اسے اس کی یاد دہانی اور تذکرے پر اس کی عزت اور قدردانی کرنی چاہیے۔ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ایسے دوست سے استفادہ کرنا چاہیے، اس کے تذکرات سے استفادہ اور اس کی عزت اور قدردانی پر اسے یہ باور کرائے کہ اس کے عیب بیان کرنے پر نہ صرف اسے برا معلوم نہیں ہوتا بلکہ اس سے وہ خوشحال بھی ہو جاتا ہے۔ اس دوست پر کہ جسے خیر خواہ قرار دیا گیا ہے ضروری ہے کہ وہ بھی اپنے اخلاص اور صداقت کو عملی طور پر ثابت کرے، بطور انصاف اور بغیر محبت اور بغض کے دوست کی صفات کو پرکھے اور دقت کرے، اور اس بارے میں جو اس کا نظریہ ہو اسے وہ خیر خواہی اور دوستانہ زبان میں اسے بتلائے، اور جہاں تک ہو سکے یہ اسے تنہائی اور مخفی طور سے بتلائے، اور اس کی عیب کو لوگوں کے سامنے اظہار کرنے سے پرہیز کرے۔ اس کی غرض واقعہ کا بتلانا ہو اور مبالغہ آمیزی سے پرہیز کرے، کیونکہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بطور آئینہ ہوتا ہے جو خوبیوں اور اچھائیوں کو بغیر کم اور زیادہ کے ظاہر کرتا ہے۔ البتہ ایسے مہربان اور اصلاح طلب دوست جو انسان کے عیوب کو اصلاح کے لیے بیان کر دیں بہت ہی کمیاب ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کو ایسا دوست مل جائے تو وہ ایک بہت بڑی سعادت پر فائز ہوتا جائے گا۔ اسے اس کی قدر پہچاننی چاہیے اور اس کی یاد دہانیوں پر خوشحال ہونا چاہیے، اس کے شکریہ کا اظہار کرے، اور اسے متوجہ ہونا چاہیے کہ جو دوست اصلاح کی غرض سے انسان کی عیب کی یاد دہانی کرا رہا ہے وہ انسان کا بہترین اور فائدہ مند دوست ہوا کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی خیر خواہی اور یاد دہانی سے رنجیدہ خاطر ہو اور اس کے دفاع یا انتقام لینے پر اتر آئے۔ اگر کسی نے تجھے بتلایا کہ کئی ایک بچھو تیرے لباس پر موجود ہیں، کیا اس کے اس بتلانے سے تو رنجیدہ خاطر ہوگا اور اس سے انتقام لینے پر اتر آئے گا، یا اس کے اس کہنے سے خوشحال ہوگا اور اس کی قدردانی کرے گا؟ برے صفات بھی بچھو کی طرح ہوا کرتے ہیں بلکہ اس سے بدتر ہوتے ہیں، اور انسان کے جسم پر ڈنک مارتے ہیں اور ہمیشہ اس کے اندر چھپے رہتے ہیں۔ جو ایسے بچھو سے بچانے میں ہماری مدد کرے اس نے ہماری بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بہترین بھائی وہ ہے جو میرے عیب کو میرے لیے بیان کرے۔ 6. دوسروں کے عیب سے نصیحت لینا۔ انسان غالباً اپنے عیب سے غافل ہوتا ہے، لیکن دوسروں کے عیب کو دیکھتا ہے اور اس کی برائی کو خوب سمجھتا ہے۔ مثال مشہور ہے کہ دوسروں کی آنکھ میں تنکا دیکھتا ہے اور اسے پہاڑ سمجھتا ہے، لیکن پہاڑ کو اپنی آنکھ میں نہیں دیکھتا۔ لہٰذا ایک راستہ اپنے نفسانی عیوب کی پہچان کا دوسروں کے عیب کو دیکھنا ہے۔ جب کسی عیب کو دوسروں میں دیکھے تو اس پر اعتراض کرنے سے پہلے اسے اپنے میں ڈھونڈے اور اپنے آپ میں اسے مورد تفتیش قرار دے اور اپنے آپ میں رجوع کرے۔ اگر وہی عیب اس میں موجود ہو تو اس کی اصلاح کرنے کی صحیح اور کوشش کرے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے عیب سے نصیحت حاصل کرے اور اپنے نفس کو اس سے پاک کر لے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ وہ سعادت مند انسان ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ 7. اعتراض کیے جانے سے نصیحت حاصل کرے۔ دوست اکثر عیب کے ذکر کرنے سے اجتناب کرتے ہیں، اس کے برعکس دشمن اکثر عیب پر اعتراض اور تنقید کرتے ہیں، گرچہ وہ اعتراض کرنے میں مخلص نہیں ہوتے بلکہ حسد، بغض، انتقام لینے کی غرض انہیں تنقید کرنے پر ابھارتی ہے۔ بہرحال انسان اپنے دشمنوں کے اعتراض اور تنقید اور عیب جوئی سے استفادہ کر سکتا ہے۔ انسان اپنے دشمنوں کے اعتراض سے 2 طریق میں سے کسی ایک سے روبرو ہو سکتا ہے۔ پہلے، یا تو وہ اپنے آپ کو ان اعتراضات سے دفاع کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ عیب جوئی دشمن سے ظاہر ہوتی ہے اور وہ اس کے بیان کرنے میں اچھائی کی نیت نہیں رکھتا، لہٰذا جس طرح سے بھی ہو وہ اپنے لیے دفاع کی حالت پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اس کی اس طرح کی آواز کو خاموش کرنے کے درپے ہوتا ہے۔
اس طرح کا انسان نہ فقط اپنے عیب کی اصلاح نہیں کرتا بلکہ اس سے بڑھ کر دوسری غلطی اور خطا اور اشتباہ میں اپنے آپ کو گرفتار کر لیتا ہے۔ دوسرے، وہ دشمنوں کے اعتراض کو اچھی طرح سے سنتا ہے اور پھر حقیقت شناسی کی نیت سے اپنے آپ میں رجوع کرتا ہے اور بطور انصاف اس اعتراض کی تحقیق کرتا ہے۔ اگر اس نے دیکھا کہ دشمن کا اعتراض درست ہے اور اس کا نفس معیوب ہے تو وہ فوراً اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ اگر مصلحت کا تقاضا ہو کہ ایسے دشمن سے کہ جس نے اس کا عیب بیان کیا ہے وہ اس کے نفس کے پاک کرنے کا وسیلہ بنا ہے، شکریہ ادا کرے۔ ایسا دشمن اس لحاظ کرنے والے دوست سے کہ جو اس کے عیب کو چھپاتا ہے اور اس کی اس عیب پر تعریف کرتے ہوئے چاپلوسی کر کے اسے جہالت اور نادانی میں رکھے رہتا ہے، بہت زیادہ بہتر اور مفید ثابت ہوگا۔ اگر اس نے سوچ بچار کے بعد دیکھا کہ دشمن کا بیان کردہ عیب اس میں موجود نہیں ہے تو پھر خدا کا شکریہ ادا کرے اور اپنے نفس کی حفاظت کرے کہ کہیں اس برے عیب میں بعد میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس صورت میں انسان ایسے دشمن سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کا اس طرح کرنا اس سے مانع نہیں ہوگا کہ وہ عقل مندی اور شرعی طریقے سے دشمن کی سازش اور خیانت کے نقشے کو ناکام بنا دے۔ 8. روح کی بیماریوں کی علامتیں۔ بیماری کی پہچان کا ایک بہترین طریقہ اس کی علامتوں سے ہوا کرتا ہے۔ جسم کی بیماری دو میں سے ایک طریقے سے پہچانی جاتی ہے، یا تو درد کے محسوس کرنے سے اور یا کسی عضو کے اس کے کام انجام دینے سے کمزور پڑ جانے سے جو اس کے ذمہ قرار پایا ہے، کیونکہ بدن کے نظام کے برقرار رہنے میں اس کے ہر عضو کا مخصوص عمل ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی عضو اس کا کام انجام دینے میں کمزور ہو جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ عضو مریض ہو گیا ہے۔ مثلاً آنکھ اگر سالم ہو تو وہ خاص شرائط کے ساتھ دیکھتی ہے، پس اگر شرائط کے ہوتے ہوئے یا تو بالکل نہ دیکھے یا اچھی طرح نہ دیکھے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بیمار ہے۔ اس طرح بدن کے بقیہ تمام اعضاء اور جوارح مثل کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، دل، جگر، گردے وغیرہ، ان میں سے ہر ایک کا ایک مخصوص کام ہوا کرتا ہے جسے وہ سلامتی کی حالت میں انجام دیتے ہیں۔ اگر انہوں نے وہ مخصوص کام انجام نہ دیے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بیمار ہیں۔ انسان کی روح بھی اسی طرح ہے کہ اس کے لیے فطرت اور خلقت کے لحاظ سے مخصوص کام قرار دیے گئے ہیں جنہیں اس کو بجا لانے ہوتے ہیں۔ روح عالم ملکوت سے آئی ہے، علم اور رحمت، قوت، احسان، انصاف پسندی، محبت، معرفت، نورانیت اور دوسرے کمالات اور مکارم اخلاق سے اسے سنخیت حاصل ہے اور ان سے مربوط ہے۔ یہ فطرت کے لحاظ سے علت کو معلوم کرتی ہے اور خدا طلب ہے۔ ایمان اور خدا کی طرف توجہ اور اس ذات سے محبت اور علاقمندی اس کی عبادت اور اس سے دعا اور راز و نیاز روح کی سلامتی اور صحت کی علامتیں ہیں۔ اسی طرح علم و دانش اور اللہ کے بندوں کی رضا الہی کے لیے خدمت، قربانی اور ایثار، عدالت خواہی اور دوسرے مکارم اخلاق روح کی صحت اور سلامتی کی علامتیں شمار ہوتی ہیں۔ اگر انسان اس قسم کی صفات اپنے آپ میں موجود پائے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی روح سالم اور صحیح ہے، اور اگر اسے احساس ہو کہ وہ خدا کی طرف توجہ نہیں رکھتا اور عبادت اور دعا اور مناجات سے لذت حاصل نہیں کرتا اور اس سے بھاگتا ہے، خدا کو دوست نہیں رکھتا اور صرف مقام اور مرتبہ جاہ و جلال، دولت اور ثروت اور اولاد اور بیوی، شہترانی اور لذات حیوانی کو اللہ کی رضا پر ترجیح دیتا ہے اور زندگی سے صرف منافع شخصی کا ہدف رکھتا ہے اور فداکاری اور قربانی اور ایثار اور احسان اور خدمت خلق سے لذت حاصل نہیں کرتا اور دوسروں کے درد اور مصیبت سے دردناک نہیں ہوتا، ایسے شخص کو جان لینا چاہیے کہ اس کی روح واقعاً بیمار ہے۔ اگر وہ اپنی سعادت کو چاہتا ہے تو اسے بہت جلدی اپنی روح کی اصلاح اور علاج کرنا چاہیے۔ علاج کرنے کا عزم۔ جب ہم نے نفس اور روح کی بیماریوں کو پہچان لیا اور یقین کر لیا کہ ہم بیمار ہیں تو ہمیں فوراً علاج شروع کرنا چاہیے، اور سب سے اہم اس مرحلے میں انسان کا ارادہ اور عزم ہے۔ اگر واقعاً ہم چاہیں اور حتمی ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو بیماریوں اور برے اخلاق سے اپنی روح کو پاک کریں گے تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو معمولی شمار کریں اور ارادہ اور عزم نہ کریں تو پھر روح کی سلامتی اور اس کا صحیح ہو جانا غیر ممکن ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے کہ شیطان اور نفس امارہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور مختلف بہانوں کو سامنے لاتا ہے
تاکہ ہمیں روح کی اصلاح کرنے سے روک رکھے، لیکن ہمیں بہت زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے تاکہ اس کے ہیلے اور بہانوں کا فریب نہ کھائیں۔ ممکن ہے کہ ہماری بری عادت کو یوں بتلایا جائے کہ تم نے لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، دوسرے بھی ایسی صفت رکھتے ہیں، فلاں فلاں کو دیکھو اسی صفت بلکہ اس سے بدتر صفت رکھتا ہے، کیا تم تنہا زندگی گزار سکتے ہو؟ اگر تو چاہتا ہے کہ رسوائے زمانہ نہ ہو تو زمانے کے ساتھ چال چلو، لیکن انسان کو اس فریب اور دھوکے کے سامنے ڈٹ جانا ہوگا۔ اگر دوسرے اس مرض میں مبتلا ہیں تو ان کا مجھ سے کیا ربط؟ کیا دوسروں کا اس بیماری میں گرفتار ہو جانا میرے اس کے ارتکاب کا جواز نہیں بنتا؟ اسے یوں کہنا ہوگا کہ یہ عیب اور بیماری تو مجھ میں موجود ہے، اگر میں اس بیماری کے ساتھ مر گیا تو ہمیشہ بدبختی اور شقاوت میں جا پڑوں گا، لہٰذا مجھے اس کا علاج کرنا چاہیے اور اپنے نفس کو اس سے پاک کرنا ہوگا۔ ممکن ہے کبھی ایک اور ہیلے کے ذریعے کہ جس سے وقت گزرتا جائے اور تاخیر ہو جائے، شیطان میدان میں آ جائے اور ہمارے ارادے کو منصرف کر دے اور یوں خیال میں لائے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ عیب تو تجھ میں موجود ہے اور اس کی اصلاح بھی کرنی چاہیے، لیکن اتنی جلدی کیا ہے اور کیا دیر ہو گئی ہے، رہنے دو میں فلاں کام انجام دے لوں، اس وقت فارغ البال ہو کر نفس کو پاک کرنے میں مشغول ہو جاؤں گا۔ ابھی تو میں جوان ہوں اور عیش کرنے کا زمانہ ہے، جب بڑھاپے میں جاؤں گا تو پھر توبہ کر لوں گا اور نفس کے پاک کرنے میں مشغول ہو جاؤں گا۔ انسان کو متوجہ رہنا چاہیے کہ یہ بھی شیطان کا ایک فریب اور ہیلا ہے۔ کیا معلوم کہ اس وقت تک انسان زندہ رہے گا، شاید اس سے پہلے مر جائے اور انہی نفسانی بیماریوں میں فوت ہو جائے، اس وقت ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اور بالغرض اس وقت تک زندہ بھی رہ جائے تو کیا اس وقت شیطان اپنے ہیلا گری اور فریب دینے کو چھوڑ دے گا اور ہمیں آزاد چھوڑ دے گا تاکہ ہم اپنے نفس کو پاک کر سکیں؟ اس وقت شیطان کوئی اور فریب دے کر نفس کو پاک کرنے سے ہمیں روک دے گا، لہٰذا کتنا ہی اچھا ہے کہ ابھی سے نفس کے پاک کرنے میں شروع ہوا جائے اور نفس امارہ پر قابو پایا جائے۔ ممکن ہے کہ نفس امارہ ہمیں کہے کہ تم نے فلاں صفت کی عادت کر رکھی ہے اور عادت کا چھوڑنا تیرے لیے ممکن نہیں ہوگا، تو خواہشات نفس کا قیدی ہے، کس طرح تو اپنے آپ کو اس قید سے رہائی دلا سکتا ہے؟ تیری روح گناہ اور معصیت کی وجہ سے تاریک ہو چکی ہے، ابھی اسے گلو خلاصی ممکن نہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی شیطان کی ایک فریب کاری اور دھوکہ دہی ہے۔ تجھے اپنے نفس کو کہہ دینا چاہیے کہ عادت کا چھوڑنا غیر ممکن نہیں ہوتا، بلکہ یہ ممکن ہے، گرچہ یہ مشکل تو ہے، لیکن اصلاح کرنے کے عمل میں شروع ہونا چاہیے اور اپنے نفس کو پاک کرنے میں کوشش کرنی چاہیے۔ اگر گناہ اور بری عادات کا چھوڑنا ممکن نہ ہوتا تو یہ سارے حکم جو پیغمبر علیہ السلام اور ائمہ اطہار کے اس بارے میں آئے ہیں تو ان سے صادر نہ ہوتے اور توبہ کے دروازے کسی وقت بند نہ ہوتے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے، لہٰذا حتمی ارادہ کر لینا چاہیے اور روح کے پاک کرنے میں مشغول ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان نفسانی بیماریوں اور بری صفات کو معمولی اور کم بتلائے اور کہے کہ تم واجبات کے بجا لانے کے تو پابند ہو اور فلاں فلاں مستحب کام بھی بجا لاتے ہو، خدا تمہیں بخش دے گا اور تیری جگہ بہشت ہے، اور یہ کئی ایک بری صفات جو تم میں موجود ہیں یہ اتنی اہم نہیں ہیں، تیرے مستحبات کے بجا لانے کی وجہ سے ان کا تدارک ہو جائے گا اور وہ بخش دی جائیں گی۔ اس صورت میں بھی ملتفت رہنا چاہیے کہ اس قسم کے خیالات اور امیدیں دلانا بھی شیطان کا ایک مکر اور فریب ہوتا ہے، اور ہمیں اپنے نفس امارہ سے کہنا چاہیے کہ نیک اعمال تو صرف متقیوں سے مقبول ہوتے ہیں اور تقوی کا حاصل کرنا نفس کو پاک کیے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ہمارا نفس برائیوں سے پاک نہ ہوا تو نفس میں اچھائیوں کی نشو نما نہیں ہو سکے گی، اور اگر نفس سے شیطان باہر نہ گیا تو فرشتہ رحمت اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اگر گناہ اور برے اخلاق سے نفس آلودہ ہوا تو آخرت کے جہان میں اس کے لیے نور نہ ہوگا۔ ہمیں ہمیشہ ان بیماریوں کے انجام کی طرف جو پہلے بیان کی جا چکی ہیں متوجہ رہنا چاہیے، اس کے ساتھ احادیث اور اخلاق کی کتابوں کا مطالعہ اور ان نفسانی بیماریوں اور ان کی اخروی سزا اور عقاب کو مورد توجہ قرار دینا چاہیے۔ اس ذریعے سے ہمیں نفس امارہ کے ہیلے اور بہانے اور نفس امارہ کی توہمات کا مقابلہ کرنا چاہیے اور نفس کی اصلاح اور اسے پاک کرنے میں حتمی اور جزمی ارادہ کر لینا چاہیے۔ اگر ہم نے ارادے کا مرحلہ طے کر لیا تو پھر عمل کرنے کا مرحلہ قریب تر ہو جائے گا۔ نفس پر غلبہ کرنا۔ تمام اعمال اور افعال اور برائیوں اور اچھائیوں کو بجا لانے والی در حقیقت روح ہوا کرتی ہے۔
اگر روح سالم اور صحیح ہو تو انسان کی دنیا اور آخرت آباد ہوگی، اور اگر روح فاسد ہوئی تو پھر وہ برائیوں کو بجا لانے کا موجب ہوگی اور دنیا اور آخرت کی ہلاکت اسے لاحق ہو جائے گی۔ اگر انسان نے انسانیت کے راستے پر قدم رکھا تو اللہ کے مقرب فرشتوں سے بھی بالاتر ہو جائے گا، اور اگر اس نے انسانیت شرافت کو نظر انداز کیا اور حیوانیت کے راستے پر گامزن ہوا تو حیوانات سے بھی بدتر ہو جائے گا، بلکہ وہ شیطانیت کے مقام تک پہنچ جائے گا۔ ان دونوں راستوں کے طے کرنے کے اسباب اور عوامل انسان کی فطرت میں رکھ دیے گئے ہیں۔ وہ عقل بھی رکھتا ہے اور فطرت کے ماتحت انسانی فضائل اور کمالات کا چاہنے والا بھی ہوتا ہے، اور یہ حیوان بھی ہے اور حیوانی غرائز اور خواہشات بھی رکھتا ہے، اور یوں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ حیوانی خواہشات اور غرائز بالکل باطل اور نقصان دہ ہوتی ہیں اور انسان کو پستی کی طرف دھکیل دیتی ہیں، نہ، بلکہ ان کا ہونا بھی انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان سے صحیح اور ٹھیک استفادہ کیا جائے تو انہیں انسانی تکامل اور اللہ کی طرف سیر و سلوک کے لیے کام میں لایا جا سکتا ہے۔ لیکن اصل مشکل یہ ہے کہ حیوانی خواہشات اور تمنات ایک معین حد تک نہیں ٹھہرتی اور دوسروں کا لحاظ نہیں کرتی، اور نہ ہی انسانی خصوصیات کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور نہ ہی دوسرے غرائز کا لحاظ کرتی ہیں، بلکہ ان کی غرض اور غایت صرف اپنے آپ کو آخر تک پہنچانا ہوتا ہے۔ حیوانی غریزے کی غرض صرف اس غریزے کو بطور کامل حاصل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تمام حیوانی خواہشات اور غرائز جیسے کھانے پینے کی چیزوں سے لذت حاصل کرنا، مقام اور منصب کی محبت، حکومت اور شہرت، مال اور دولت، وابستگی زندگی کے تجملات، اسی طرح غریزہ غصہ، انتقام لینا اور تمام وہ صفات جو ان سے پھوٹتی ہیں، یہ تمام کی تمام کسی ایک معین حد تک نہیں ٹھہرتی، بلکہ ان میں سے ہر ایک کو آخر تک حاصل کرنا مقصود ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان کا نفس اور روح مختلف خواہشات اور غرائز کے لیے میدان جنگ اور شکست و ریخت کا میدان بنا رہتا ہے، اور کبھی آرام اور سکون میں نہیں رہتا۔ جو بھی اس جنگ میں کامیاب ہو جاتا ہے وہی روح اور نفس کو پوری طرح اپنا اسیر اور قیدی بنا لیتا ہے، لیکن ان کے درمیان عقل بہت قدرت اور بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ عقل شریعت کی رہنمائی میں حیوانی خواہشات اور تمنات پر کنٹرول کر سکتی ہے اور انہیں اعتدال کی حالت میں قرار دے سکتی ہے، اور افراط اور تفریط سے مانع بن سکتی ہے۔ عقل اپنی حکومت کو کام میں لا سکتی ہے، خواہشات کے درمیان اعتدال برقرار کر سکتی ہے۔ عقل اس وسیلے سے نفس اور روح کی مملکت کو گڑبڑ اور ناآرامی اور زیادہ طلبی سے نجات دلا سکتی ہے، اور انسانیت کے سیدھے راستے اور سیر و سلوک کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ لیکن عقل کا اس پر حاکم و مسلط ہو جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ وہ باقی طاقتور قوتوں اور خواہشات کے روبرو ہوتی ہے، اور دھوکے باز دشمن کے جس کا نام نفس امارہ ہے، اور اس کے بہت زیادہ مددگار اور ساتھی ہیں جو اس کی حمایت کرتے ہیں اور اسے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ نفس ہمیشہ برے کاموں کا حکم دیتا ہے مگر خدا رحم کر دے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے دو پہلو میں موجود ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل اور شہوت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ علم عقل کی مدد کرتا ہے اور ہوا اور حوث شہوت کی تائید کرتے ہیں۔ انسانی نفس دو قوتوں کی لڑائی کا میدان ہوتا ہے، ان میں سے جو دوسری قوت پر غلبہ حاصل کر لے انسانی نفس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ برائی اور شر ہر ایک نفس میں موجود ہیں، اگر نفس کے مالک نے اس پر غلبہ حاصل کر لیا تو وہ مخفی ہو جاتا ہے، اور اگر اس پر غلبہ حاصل نہ کیا تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عقل بہت اچھا حاکم ہے لیکن مدد کیے جانے کا محتاج ہے۔ اگر اس جنگ میں عقل کی مدد کریں اور نفسانی خواہشات اور شہوات اور ہوا و حوث پر شورش کریں اور جسم کی مملکت کے انتظام کا کام عقل کے سپرد کر دیں تو ایک بہت بڑی فتح اور کامرانی کو حاصل کر لیں گے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو دین کے پیشواؤں اور رہبروں اور شریعت اور طریقت پر چلنے والوں نے ہم سے طلب کی ہوئی ہے اور اس کے متعلق بہت زیادہ تاکید کر رکھی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہوشیار رہنا کہ کہیں شہوات تمہارے دلوں پر غالب نہ آ جائے، کیونکہ پہلے وہ تمہیں اپنی ملکیت میں لیں گے اور آخر میں تجھے ہلاک کر دیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنی ملکیت میں قرار نہ دیا تو وہ اپنی عقل کا مالک بھی نہیں رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص خوف اور رغبت اور شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر مسلط ہوا تو خدا اس کے بدن کو جہنم کی آگ پر حرام قرار دے دے گا۔
حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم اپنے نفس پر مسلط ہو جاؤ اور اسے گناہوں سے روکو تاکہ تم اسے اللہ کی اطاعت کی طرف آسان کر دو۔ روح انسانی کو پاکیزہ بنانے کے لیے نفس اور اس کی خواہشات اور ہوا اور ہوس پر کنٹرول کرنا ایک ضروری اور زندگی ساز کام ہے۔ انسان کا نفس اور روح مثل ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے۔ اگر وہ ریاضت کے ذریعے مطیع اور آرام میں ہوا اور اس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھی اور اس کی پشت پر سوار ہوا تو پھر اس سے فائدہ حاصل کر سکے گا۔ اگر وہ مطیع اور فرمانبردار نہ ہوا اور جس طرف چاہے وہ جانے لگا تو تجھے اپنی پشت سے تہہ غار میں گرا دے گا۔ لیکن سرکش نفس کو مطیع اور فرمانبردار بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ ابتدا ہی میں تجھ سے مقابلہ کرے گا، لیکن اگر تو مقاومت کرے اور مضبوط بنے تو وہ تیرا مطیع اور فرمانبردار ہو جائے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیرا نفس تیرے سامنے سختی سے پیش آئے اور مطیع اور فرمانبردار نہ ہو تو بھی اس پر سختی کر تاکہ وہ تیرا مطیع اور فرمانبردار ہو جائے۔ تو اس کے ساتھ ہیلے اور بہانے سے پیش آ تاکہ وہ تیری اطاعت میں آ جائے۔ نیز حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانی خواہشات اور شہوات مار دینے والی بیماریاں ہیں، اور ان کا بہترین علاج اور دوا صبر اور استقامت اور اس کے مقابلے میں ڈٹ جانا ہے۔ نفس کے ساتھ جہاد۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے، اور وہ برابر عقل کے ساتھ جنگ اور تجاوز کی حالت میں رہتا ہے۔ شیطان کے وسوسوں سے الہام لیتا ہے اور لاؤ لشکر کے ساتھ عقل پر حملہ آور ہوتا ہے تاکہ اسے جدا اور خاموش کر دے اور تنہا میدان پر قابو رکھے۔ اس کی غرض یہ ہے کہ فرشتوں کو نفس کی دنیا سے باہر نکال دے اور اسے پوری طرح شیطان کے قبضے میں دے دے۔ ایسے غدار دشمن کو سرنگوں کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ارادہ حتمی اور مقابلہ بلکہ جہاد کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ایک دفعہ اور دو دفعہ یا ایک دن یا 2 دن یا 1 سال یا 2 سال نہیں، بلکہ تمام عمر پے در پے جہاد کرنا ضروری ہے۔ اسے سخت مقابلہ اور متصل جہاد چاہیے، اور نفس اور روح کو رام کرنے اور اس کی خواہشات پر قابو پانے کے لیے بہت سخت جنگ کرنی پڑتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام اور ائمہ طاہرین سے الہام لے کر عقل کی مدد سے اس کے لاؤ لشکر سے جنگ کریں اور نفس کے تجاوزات اور زیادتیوں کو روکے رکھیں، اور اس کی فوج کو گھیرا ڈال کے ختم کر دیں تاکہ عقل جسم کی مملکت پر حکومت کر سکے اور شریعت سے الہام لے کر کمال انسانی اور سیر و سلوک تک پہنچ جائے۔ نفس کے ساتھ صلح اور آشتی نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس سے جنگ کرنی چاہیے تاکہ اسے زیر کیا جائے اور وہ اپنی حد تک رہے اور سازش کرنے سے باز رہے۔ سعادت تک پہنچنے کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے نفس کے ساتھ جنگ کرنے کو احادیث میں جہاد کہا گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے نفس پر پے در پے جہاد کرنے سے تسلط پیدا کرو۔ آپ نے فرمایا، نفسی خواہشات اور ہوا اور ہوس پر غلبہ حاصل کرو اور ان سے جنگ کرو۔ اگر یہ تمہیں جکڑ لیں اور اپنی قید و بند میں قرار دے دیں تو تمہیں بدترین درجے میں جا ڈالیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نفس کے ساتھ جہاد ایک ایسا سرمایہ ہے جس کے ذریعے بہشت خریدی جا سکتی ہے۔ پس جو آدمی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے وہ اس پر مسلط ہو جائے گا، اور بہشت اس کے لیے جو اس کی قدر پہچان لے بہترین جزا ہوگی۔ آپ نے فرمایا، جہاد کر کے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ کرو۔ اس کے ساتھ یہ جہاد ویسا ہو جیسے دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اس پر ایسا غلبہ کرو جو ایک ضد دوسری ضد پر غلبہ کرتی ہے۔ لوگوں سے قوی ترین آدمی وہ ہے جو اپنے نفس پر فتح حاصل کرے۔ آپ نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو نفس کے ساتھ جہاد میں مشغول رکھے اور اس کی اصلاح کرے اور اسے ہوا اور ہوس اور خواہشات سے روکے رکھے، اور اس طرح سے اس کو لگام دے اور اپنے کنٹرول میں لے آئے۔ عقل مند انسان اس طرح اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول رہتا ہے کہ وہ دنیا اور جو کچھ دنیا اور اہل دنیا میں ہے اس میں اتنا مشغول نہیں رہتا۔ نفس کے ساتھ جہاد ایک بہت بڑی اہم جنگ اور نتیجہ خیز ہے۔ ایسی جنگ کہ ہمیں کس طرح دنیا اور آخرت کے لیے زندگی بسر کرنی اور ہمیں کس طرح ہونا اور کیا کرنا ہے سے مربوط ہے۔ اگر ہم جہاد کے ذریعے اپنے نفس کو کنٹرول کر کے نہ رکھیں اور اس کی لگام اپنے ہاتھ میں نہ رکھیں، وہ ہم پر غلبہ کر لے گا اور جس طرف چاہے گا لے جائے گا۔ اگر ہم اسے قید میں نہ رکھیں، وہ ہمیں اسیر اور اپنا غلام قرار دے دے گا۔ ہم اسے کردار اور اچھے اخلاق اپنانے پر مجبور نہ کریں تو وہ ہمیں برے اخلاق اور برے کردار کی طرف لے جائے گا۔
لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ نفس کے ساتھ جہاد بہت اہم کام اور سخت ترین راستہ ہے جو اللہ کی طرف سیر و سلوک کرنے والے کے ذمہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ جتنی اس راستے میں طاقت خرچ کی جائے گی وہ قیمتی ہوگی۔ جہاد اکبر۔ نفس کے ساتھ جہاد اس قدر اہم ہے کہ اسے پیغمبر اکرم نے جہاد اکبر سے تعبیر فرمایا ہے۔ اتنا اہم جہاد ہے کہ جنگ والے جہاد سے بھی اسے بڑا قرار دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے نقل فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر دشمن سے لڑنے کے لیے روانہ کیا، اور جب وہ جنگ سے واپس آیا آپ نے ان سے فرمایا، مبارک ہوں ان لوگوں کو جو چھوٹے جہاد کو انجام دے آئے ہیں، لیکن ابھی ایک بڑا جہاد ان پر واجب ہے۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑا جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین جہاد اس شخص کا جہاد ہے جو اپنے نفس سے، جو اس کے دو پہلو میں موجود ہے، جہاد کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وصیت میں جو حضرت علی علیہ السلام سے کی تھی فرمایا، جہاد میں سے بہترین جہاد اس شخص کا ہے جب وہ صبح کرے تو اس کا قصد یہ ہو کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ ان احادیث میں نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو جہاد اکبر اور افضل جہاد کے نام سے پہچانوایا گیا ہے۔ یہ ایسا جہاد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے فضیلت اور برتری رکھتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بہت ہی پرارزش اور بہترین عبادت شمار ہوتا ہے، اس سے جہاد نفس کا پرارزش اور بااہمیت ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ نفس کے جہاد کا برتر ہونا 3 طریقوں سے درست کیا جا سکتا ہے۔ 1، ہر ایک عبادت یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نفس کے جہاد کرنے کا محتاج ہے۔ ایک عبادت کو کامل اور تمام شرائط کے ساتھ بجا لانا نفس کے ساتھ جہاد کرنے پر موقوف ہے۔ کیا نماز کا حضور قلب کے ساتھ بجا لانا، پھر اس کے تمام شرائط کی رعایت کرنا جو معراج مومن قرار پاتی ہیں اور فحشاء اور منکر سے روکتی ہے، بغیر جہاد اور کوشش کرنے کے انجام پذیر ہو سکتا ہے؟ آیا روزے کا رکھنا جو جہنم کی آگ کے لیے ڈھال ہے، بغیر جہاد کے میسر ہو سکتا ہے؟ کیا نفس کے جہاد کے بغیر کوئی جہاد کرنے والا انسان اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جنگ کے میدان میں حاضر ہو سکتا ہے اور اسلام کے دشمنوں سے اچھی طرح جنگ کر سکتا ہے؟ اسی طرح باقی تمام عبادات بغیر نفس کے ساتھ جہاد کرنے کے بجا لائی جا سکتی ہیں۔ 2، ہر ایک عبادت اس صورت میں قبول کی جاتی ہے اور موجب قرب الہی واقع ہوتی ہے جب وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دی جائے اور ہر قسم کے شرک اور ریا، خود پسندی اور نفسانی اغراض سے پاک اور خالص ہو۔ اس طرح کے کام بغیر نفس کے ساتھ جہاد کیے واقع ہونا ممکن نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک کہ جنگ کرنے والا جہاد اور شہادت بھی اس صورت میں قیمت رکھتی ہے اور تقرب اور تکامل کا سبب بنتی ہے جب خالص اور صرف اللہ کی رضا اور کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے واقع ہو۔ اگر یہ اتنی بڑی عبادت اور جہاد صرف نفس کی شہرت یا دشمن سے انتقام لینے یا نام کے باقی رہ جانے یا خود نمائی اور ریاکاری یا مقام اور منصب کے حصول یا زندگی کی مصیبتوں سے فرار یا دوسری نفسانی خواہشات کے لیے واقع ہو تو یہ کوئی معنوی ارزش اور قیمت نہیں رکھتی اور اللہ تعالیٰ کے پاس تقرب کا موجب نہیں بن سکتی۔ اسی وجہ سے نفس کے ساتھ جہاد تمام عبادات اور امور خیر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے راستے والے جہاد پر فضیلت اور برتری اور تقدم رکھتا ہے، اس واسطے کہ ان تمام کا صحیح ہونا اور باکمال ہونا نفس کے جہاد پر موقوف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نفس کے جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ 3، جنگ والا جہاد ایک خالص زمانے اور خاص شرائط سے واجب ہوتا ہے، اور پھر وہ واجب عینی بھی نہیں ہے بلکہ واجب کفائی ہے، اور بعض افراد سے ساقط ہے، اور بعض زمانوں میں تو بالکل واجب ہی نہیں ہوتا، اور پھر واجب ہونے کی صورت میں بھی واجب کفائی ہوتا ہے، یعنی بقدر ضرورت لوگ شریک ہو گئے تو دوسروں سے ساقط ہو جاتا ہے، اور پھر بھی عورتوں اور بوڑھوں اور عاجز انسانوں اور بیمار لوگوں پر واجب نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس نفس کا جہاد کہ جو تم پر تمام زمانوں اور تمام حالات میں اور شرائط میں واجب عینی ہوا کرتا ہے اور زندگی کے آخری لمحے تک واجب ہوتا ہے، اور سوائے معصومین علیہ السلام کے کوئی بھی شخص اس سے بے نیاز نہیں ہوتا۔ 4،
نفس سے جہاد کرنا تمام عبادات سے، یہاں تک کہ جنگ والے جہاد سے، کہ جس میں انسان اپنی جان ہتھیلی پر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو شہادت کے لیے حاضر کر دیتا ہے، مشکل تر ہے اور دشوار اور سخت تر ہے، اس واسطے کہ محض اللہ کے لیے تسلیم ہو جانا اور تمام عمر نفسانی خواہشات سے مقابلہ کرنا اور تکامل کے راستے طے کرنا اس سے زیادہ دشوار اور مشکل ہے کہ انسان جنگ میں جہاد کرنے والا تھوڑے دن دشمن سے جنگ کے میدان میں جنگ کرے اور مقام شہادت پر فیضیاب ہو جائے۔ نفس کے ساتھ جہاد کرنا اتنا سخت ہے کہ سوائے پے در پے نفس کے ساتھ جہاد کرنے اور بہت زیادہ تکالیف کو برداشت کرنے کے حاصل نہیں ہو سکتا، اور سوائے اللہ تعالیٰ کی تائید کے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے نماز میں ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں۔ صراط مستقیم پر چلنا اتنا دشوار اور سخت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے کہتے ہیں، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عینی ابدا۔ جہاد اور تائید الہی۔ یہ ٹھیک ہے کہ نفس کے ساتھ جہاد بہت سخت اور مشکل ہے، اور نفس کے ساتھ جہاد کرنا استقامت اور پائیداری اور ہوشیاری اور حفاظت کا محتاج ہے، لیکن پھر بھی ایک ممکن کام ہے، اور انسان کو تکامل کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر انسان ارادہ کر لے اور نفس کے جہاد میں شروع ہو جائے تو خداوند عالم بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت کرتے ہیں۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مبارک ہو اس انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے نفس اور خواہشات نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ جو شخص خواہشات نفس کے لیے لشکر پر غلبہ حاصل کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضایت حاصل کر لے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور فروتنی سے پیش آئے اور اپنی عقل کو نفس کا ہمسایہ قرار دے تو وہ ایک بہت بڑی سعادت حاصل کر لے گا۔ انسان اور پروردگار کے درمیان نفس امارہ اور اس کی خواہشات کے تاریک اور وحشتناک پردے ہوا کرتے ہیں۔ ان پردوں کے ختم کرنے کے لیے خدا کی طرف احتیاج، خضوع اور خشوع، بھوک اور روزہ رکھنا اور شب بیداری سے بہتر کوئی اسلحہ نہیں ہوا کرتا۔ اس طرح کرنے والا انسان اگر مر جائے تو دنیا سے شہید ہو کر جاتا ہے، اور اگر زندہ رہ جائے تو اللہ تعالیٰ کے رضوان اکبر کو جا پہنچتا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستوں کی رہنمائی کر دیتے ہیں، اور خدا نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر کسی کو تو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے میں اپنے سے زیادہ کوشش کرنے والا دیکھے تو اپنے نفس کو ملامت اور سرزنش کر، اور اسے اپنے نفس کی حفاظت کرنے میں زیادہ شوق دلا۔ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کو اس کے لیے لگام بنا اور اسے نیکیوں کی طرف لے جا، جس طرح کہ کوئی اپنے ناپختہ غلام کی تربیت کرتا ہے اور اس کے کان پکڑ کر اسے ٹھیک کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی نماز پڑھتے کہ آپ کے پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے، اور لوگوں کے اعتراض کرنے پر انہیں یوں جواب دیتے کہ کیا میں شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ پیغمبر اکرم عبادت کر کے اپنی امت کو درس دے رہے تھے، اے انسان تو بھی کبھی عبادت اور ریاضت اور کوشش کرنے سے غافل نہ رہ، اور جان لے کہ اگر تو نے عبادت اور اس کی برکات کی مٹھاس کو محسوس کر لیا اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے انوار سے نورانی کر لیا تو پھر ایسا ہو جائے گا کہ ایک گھڑی بھی عبادت سے نہیں رک سکے گا، گرچہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ عبادت کی روح گردانی اور اعراض کی وجہ سے انسان عبادت کے فوائد اور گناہ اور معصیت سے محفوظ رہنے اور توفیقات الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ نفس کے ساتھ جہاد بالکل جنگ والے جہاد کی طرح ہوتا ہے۔ جو وار دشمن پر کرے گا اور جو مورچہ دشمنوں سے فتح کرے گا، اسی مقدار اس کا دشمن کمزور اور ضعیف ہوتا جائے گا، اور فتح کرنے والی فوج طاقتور ہوتی جائے گی اور دوبارہ حملہ کرنے اور فتح حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار اور سنت یوں ہی ہے۔ نفس کے ساتھ جہاد کرنا بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ جتنا نفس امارہ پر وار ہوگا اور اس کی غیر شرعی خواہشات اور ہوا اور حوث کی مخالفت کی جائے گی، اتنی ہی مقدار نفس کمزور ہو جائے گا اور تم قوی ہو جاؤ گے اور دوسری فتح حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ گے۔ برعکس جتنی سستی کرو گے اور نفس کے مطیع اور تسلیم ہوتے جاؤ گے، تم ضعیف ہوتے جاؤ گے اور نفس قوی ہوتا جائے گا، اور تمہیں فتح کرنے کے لیے نفس آمادہ تر ہوتا جائے گا۔ اگر ہم نفس کے پاک کرنے میں اقدام کریں تو خداوند عالم کی طرف سے تائید کیے جائیں گے،
اور ہر روز زیادہ اور بہتر نفس امارہ پر مسلط ہوتے جائیں گے۔ لیکن اگر خواہشات نفس اور اس کی فوج کے لیے میدان خالی کر دیں تو وہ قوی ہوتا جائے گا اور ہم پر زیادہ مسلط ہو جائے گا۔ اپنا طبیب خود انسان۔ یہ کسی حد تک ٹھیک ہے کہ پیغمبر اور ائمہ اطہار انسانی نفوس کے طبیب اور معالج ہیں، لیکن علاج کرانے اور نفس کے پاک بنانے اور اس کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری خود انسان پر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام اور ائمہ اطہار انسان کو علاج کرنے کا درس دیتے ہیں اور نفس کی بیماریوں اور ان کی علامتیں اور برے نتائج اور علاج کرنے کا طریقہ اور دوا کی وضاحت بیان کرتے ہیں تاکہ خود انسان اپنے درد اور اس کی دوا سے آگاہی پیدا کرے اور اپنے نفس کی اصلاح کی ذمہ داری سنبھال لے، کیونکہ خود انسان سے کوئی بھی بیماری کی تشخیص بہتر طریقے سے نہیں کر سکتا اور اس کے علاج کرنے کے درپے نہیں ہو سکتا۔ انسان نفسانی بیماریوں اور اس کے علاج کو واعظین سے سنتا یا کتابوں میں پڑھتا ہے، لیکن بالآخر جو اپنی بیماری کو آخری پہچاننے والا ہوگا اور اس کا علاج کرے گا وہ خود انسان ہی ہوگا۔ انسان دوسروں کی نسبت اپنے درد کا بہتر احساس کرتا ہے اور اپنی مخفی صفات سے آگاہ اور عالم ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کی خود حفاظت نہ کرے تو دوسروں کے وعظ اور نصیحت اس میں کس طرح اثر انداز اور مفید واقع ہو سکتے ہیں۔ اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ اصلاح نفس کو انسان داخلی حالت سے شروع کرے اور اپنے نفس کو پاک کرنے اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے کی رعایت کرتے ہوئے اس کے لیے آمادہ کرے، اور اسلام نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کی خود حفاظت کرے، اور یہی بہت بڑا تربیتی قاعدہ اور ضابطہ ہے۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ ہر انسان اپنی نیکی اور برائی سے خود آگاہ اور عالم ہے، گرچہ وہ عذر گھڑتا رہتا ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام نے ایک آدمی سے فرمایا کہ تمہیں اپنے نفس کا طبیب اور معالج قرار دیا گیا ہے، تجھے درد بتلایا جا چکا ہے اور صحت و سلامتی کی علامت بھی بتلائی گئی ہے اور تجھے دوا بھی بیان کر دی گئی ہے، بس خوب فکر کر کہ تو اپنے نفس کا کس طرح علاج کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو وعظ کرنے والا خود اس کا اپنا نفس نہ ہو تو دوسروں کی نصیحت اور وعظ اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، تو ہمیشہ خوبی اور اچھائی پر ہوگا جب تک تو اپنے نفس کو اپنا واعظ اور نصیحت کرنے والا بنائے رکھے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ کمزور ترین وہ انسان ہے جو اپنے نفس کی اصلاح کرنے سے عاجز اور ناتواں ہو۔ نیز امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان کے لیے لائق یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی سرپرستی کو اپنے ذمہ قرار دے، ہمیشہ اپنی روح کی اور زبان کی حفاظت کرتا رہے۔ تہذیب نفس کے مراحل۔ حفاظت قبلی۔ اخلاقی اصول صحت کا لحاظ اور گناہوں اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا نفس کو پاک کرنے کا آسان ترین اور بہترین مرحلہ ہوا کرتا ہے۔ جب تک نفس انسانی گناہ میں آلودہ نہیں ہوا اور اس کا ارتکاب نہیں کیا، تب تک فطری نورانیت اور صفا قطب رکھتا ہے، اچھے کاموں کے بجا لانے اور اچھے اخلاق سے متصف ہونے کی زیادہ قابلیت رکھتا ہے۔ ابھی تک اس کا نفس تاریک اور سیاہ نہیں ہوا اور شیطان نے وہاں راستہ نہیں پایا اور برائیوں کی عادت نہیں ڈالی، اسی وجہ سے گناہ کے ترک کر دینے پر زیادہ آمادگی رکھتا ہے۔ جوان اور نوجوان اگر ارادہ کر لیں کہ اپنے نفس کو پاک رکھیں گے اور گناہ کے ارتکاب اور برے اخلاق سے پرہیز کریں گے تو ان کے لیے ایسا کرنا کافی حد تک آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا یہ اقدام حفظ نفس میں آتا ہے اور حفظ نفس عادت کے ترک کرنے کی نسبت بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ لہٰذا جوانی اور نوجوانی بلکہ بچپن کا زمانہ نفس کے پاک رکھنے کا بہترین زمانہ ہوا کرتا ہے۔ انسان جب تک خاص گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا وہ گناہ کے ترک پر زیادہ آمادگی رکھتا ہے۔ لہٰذا جوانوں اور نوجوانوں اور وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، انہیں ایسی حالت کی فرصت کو غنیمت شمار کرنا چاہیے اور کوشش کریں کہ بالکل گناہ کا ارتکاب نہ کریں اور اپنے نفس کو اسی پاکیزگی اور طہارت کی حالت میں محفوظ رکھیں۔ حفاظت کرنا گناہ کے ترک کرنے سے زیادہ آسان ہوا کرتا ہے اور ضروری ہے کہ اس نقطے کی طرف متوجہ رہیں۔ اگر گناہ کا ارتکاب کر لیا اور برے اخلاق کو اپنا لیا اور شیطان کو اپنے نفس کی طرف راستہ دے دیا تو پھر ان کے لیے گناہ کا ترک کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔
شیطان اور نفس امارہ کی کوشش ہوگی کہ ایک دفعہ اور 2 دفعہ گناہ کے انجام دینے کو اس کے لیے معمولی اور بے اہمیت قرار دے، تاکہ اس ہیلے سے اپنا اثر رسوخ اس میں جما لے اور نفس کو گناہ کرنے کا عادی بنا دے۔ لہٰذا جو انسان اپنی سعادت اور خوش بختی کی فکر میں ہے، اسے چاہیے کہ حتمی طور سے نفس کی خواہشات کے سامنے مقابلہ کرے اور گناہ کے بجا لانے میں گرچہ ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو اپنے آپ کو روکے رکھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کسی برے کام یا کلام کو اپنے نفس کو بجا لانے کی اجازت نہ دو۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس کی خواہشات پر اس سے پہلے کہ وہ طاقتور ہو جائے غلبہ حاصل کرو، کیونکہ اگر وہ طاقتور ہو گیا تو پھر وہ تجھے اپنا قیدی بنا لے گا اور جس طرف چاہے گا تجھے لے جائے گا۔ اس وقت تو اس کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ آپ نے فرمایا کہ عادت چھا جانے والا دشمن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عادت انسان کی ثانوی طبیعت ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی خواہشات پر اس طرح غلبہ حاصل کرو جس طرح ایک دشمن دوسرے دشمن پر غلبہ حاصل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اس طرح جنگ کرو کہ جس طرح دشمن دشمن کے ساتھ جنگ کرتا ہے، شاید کہ اس ذریعے سے اپنے نفس کو رام اور مغلوب کر سکو۔ آپ نے فرمایا کہ گناہ کا نہ کرنا توبہ کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک گھڑی کی شیطرانی اور طولانی غم کا باعث ہو جائے۔ موت انسان کے لیے دنیا کی پستی اور فضاحت کو واضح اور کشف کرنے کا سبب ہوتی ہے، اور عقل مند انسان کے لیے کسی خوشی اور سرور کو نہیں چھوڑتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے نفس کو ان چیزوں سے جو نفس کے لیے ضرر رساں ہیں روح کے نکلنے سے پہلے روکے رکھ، اور اپنے نفس کے لیے آزادی اس طرح آزادی کی کوشش کر کہ جس طرح زندگی کے اسباب کے طلب کرنے میں کوشش کرتا ہے۔ تیرا نفس تیرے اعمال کے عوض گروی رکھا جا چکا ہے۔ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبہ سے خوف کھائے اور اپنے نفس کو اس کی خواہشات سے روکے رکھے، اس کی جگہ اور مقام بہشت میں ہے۔ بہرحال حفاظت قبلی سب سے آسان راستہ ہے، اور جتنا انسان اس راستے کی تلاش اور عمل کرنے میں کوشش کرے گا، یہ اس کے لیے پرارزش اور قیمتی ہوگا۔ اس جوان کو مبارک ہو جو زندگی کے آغاز سے ہی اپنے نفس امارہ پر قابو پائے رکھتا ہو اور اسے گناہ کرنے کی اجازت نہ دے، اور آخری عمر تک اسے پاک و پاکیزہ اور اللہ کے تقرب کے لیے سیر و سلوک میں ڈالے رکھے، تاکہ قرب الہی کے مرتبے تک پہنچ جائے۔